نعت خانان و مدحان مصطفیٰ کرسیوں پر براجمان سنی خوش عقیدہ مسلمان عزیز بچوں پردہ نشین ماں بہنوں، آپ سبھی کو محمد عمر فاروق جدید کا سلام پہنچے۔ السلام علیکم۔ چارجنگ ہو گئی ہے، کم سے کم جواب تو ایسے دیں لگے ہم قبرستان میں نہیں ہندوستان میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ علی کل حال، الصلاۃ والسلام علی صاحب الحسن والجمال وعلی آلہ وأصحابه الكمال، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، آمنت بالله صدق الله العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ موقع ہے حسین، آئیے ہم تمام سامعین، حاضرین ناظرین، بارگاہ طٰہٰ و یاسین انیس الغریبین رحمت للعالمین میں درود و سلام کا نذرانہ بانداز غلامانہ محبتانہ مخلصانہ عاجزانہ جھوم جھوم کے پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا مولانا محمد جد الحسن والحسین وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب مجھے لگتا ہے کہ آپ سب کی سیٹنگ ٹھیک ہو گئی ہے، اب تو پرابلم ہے نہیں، سارا شعر چھوڑ دیا گیا ہے۔ حیرت یہ ہے کہ کیفلیہ والے شعروں سے ڈرتے بھی نہیں ہیں۔ ایک الگ بات ہے کہ گیدڑوں کا شور ہو جائے تو بھاگ پڑتے ہیں، مگر شعروں سے ڈرتے نہیں، سارا شعر پکڑ رکھا ہے، اور جن جن نے پکڑا ہے اس سب کو فارسٹ وباگ سے آنے والے رینجر حساب لینے والے ہیں۔ احتیاط کرنا ہے کہ کتنا شعر کس نے پکڑا ہے۔ اجازت ہو تو کچھ شعر ہم بھی چھوڑیں، پڑھیں گے آپ ہے نا خیریت سے؟ پوری توجہ گامزن رہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا کرم خاص ہے کہ ہم رسول اللہ کی عظیم محفل میں حاضر ہیں، اور رسول اللہ کا بیٹا بھی اپنے قدوم لزوم میمنت سے ہماری محفل کو سرفراز فرمائے ہوئے پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت ظفر ملت حافظ و قاری محمد مظفر حسین فیضی جلوہ بار ہے ثم مسعودی۔ آپ ان کے زیارت زیبا سے مشرف کریں اپنی آنکھوں کو، اور بڑی توجہ سے ان کے نانا کی عظمت سماعت کرتے رہیں۔ توجہ دیں اور غور فرمائیں، یہ جتنی راہیں تھیں سب مشکل تھیں، اب دشواریاں چھٹی ہیں، اب پریشانیاں کٹی ہیں۔ اب پھر کوئی کہے کہ بڑھاپا آ گیا مسجد تک جانا دشوار ہے، پھر کوئی کہے آنکھوں کی روشنی کمزور پڑ گئی ہے تلاوت کر نہیں پاتے ہیں، پھر کوئی کہے اما اللہ یاد ہی نہیں آتا ہے تشبیہ و تحلیل نہیں کر پاتے ہیں،
پھر کوئی کہے کہ اب تو اسلام پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے، بڑا دشوار ہے، تو میں کہوں گا ایسا کچھ نہیں ہے۔ مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھتے مسلمان، رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اب آپ ذرا مجھے بتاؤ، کوئی گڑبڑ کر رہا ہے، کوئی سر پٹک رہا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا سے کیا کہہ رہا ہے، اور وہ حیرت میں ہے، کیا ماں لگتا ہے ہم نے اسے اپنا سب کچھ مان رکھا ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتا ہے کہ دشمنوں کے قبضہ اختیار میں ہونے کے باوجود، بلکہ ابو جہل جیسے بڑے دشمن کی مٹھی میں ہونے کے باوجود، پتھر جب مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتا ہے تو کائنات جان جاتی ہے۔ بارگاہ نبی وہ عظمتیں باہر رکھتی ہے کہ بے زبان بھی آتا ہے تو خدا اسے بولنے کی طاقت عطا فرماتی ہے۔ یہی تو ہوا تھا، یہی تو ہوا تھا مکہ المکرمہ میں، جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابو جہل اپنا چیلنج لے کر آیا، اور اس نے یہ سمجھا کہ پرابلم ہوگی، یہ مسئلہ حل نہیں کر پائے گا، ہے نا۔ وہ یہ جانتا نہیں تھا کہ دیہاتی بہت سمجھدار ہوتا ہے، اپنے ٹریکٹر اور بیل کے ساتھ ہل رکھتے رکھتے عادت بن جاتی ہے جو جوٹا اور ہینگا بھی رکھنا ہے، کب موقع پائے جوت دے اور کب ہینگا کے آگے بڑھ جائے اسے ذرا بھی خیال نہیں ہے۔ حضرت آدم سے عیسیٰ تلک تمام انبیاء کرام اور رسولان اعظام کی خصوصیت ہے جس میں ایک جا ہو جائیں، بلکہ یہ کہو آمنہ کے لال، عبداللہ کے دلارے، بھائی حلیمہ کے جگر پارے، کونین میں سب سے انوکھے، دارین میں سب سے نرالے، کالی کملی والے، نوری کوٹھری کالی کوٹھری میں کام آنے والے، دوزخ سے بچانے والے، جنت میں لے جانے مصطفیٰ اپنا کرم اور فیضان فرمائیں تو یہ خیرات آدم کو بھی مل رہی ہے، سیس کو بھی مل رہی ہے، نوح کو بھی مل رہی ہے، یحییٰ کو بھی مل رہی ہے، زکریا کو بھی مل رہی ہے، دانیال کو بھی مل رہی ہے، سلیمان کو بھی مل رہی ہے، ایوب کو بھی مل رہی ہے، داؤد کو بھی مل رہی ہے، حضرت یوسف کو، عیسیٰ کو، موسیٰ کو مل رہی ہے، بلکہ سارے نبی جتنی خصوصیتیں رکھتے ہیں سب آمنہ کے لال کے قدموں کی خیرات۔ بچوں تو دو سب انتظار کر رہے ہیں، کہاں؟ فلسطین میں سب انتظار کر رہے ہیں، کہاں؟ بیت اقدس میں سب انتظار کر رہے ہیں، کہاں؟ بیت المقدس میں، بیت المقدس میں ایسے امام کا انتظار ہو رہا ہے جو آج کی سواری براق لے کر آئے گا، اور جب امامت فرمائے گا تو کائنات جان جائے گی یوں ہی امام الانبیاء نہیں ہے، سارے نبیوں کی امامت بھی فرما دیا اور سب اپنی قبروں سے اٹھ کے مقتدی بن گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فیضان بھی پائے ہیں، خیرات بھی پائے ہیں، تصدق بھی پائے ہیں، خیرات پانے کے بعد قبروں سے اٹھ کے آئے ہیں۔ جب خیراتی اتنا قدردان اس پر اللہ مہربان ہوتا ہے، وہ اپنی قبروں سے اٹھ کے ابتدا میں نماز پڑھنے آ جاتا ہے تو اندازہ کرو مقتدی ایسے ہیں تو امام کتنا اعلیٰ ترین ہو۔ ہوش میں آئیے، دل پر زور دیجیے اور توجہ کریے، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو کیسی عظمت بخشی، کیسی عظمت بخشی سی۔ توجہ دے، میرا امام، امام اہل سنت، اعلیٰ حضرت، عظیم البرکت، مجدد دین و ملت، سنیت کی جان، حقیقت کی پہچان، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا۔ بیٹا اگر کوئی بھلائی کا کام کرتے تو کہتے واہ غضب کا لال ہے، یہ تو با کمال ہے، کام کر کے ہی آتا ہے، فیل نہیں ہوتا، چھوڑ کے نہیں آتا، کلیئر کر کے آتا ہے۔ اور وہی نالائق بیٹا جائے اور واپس چلا آئے تو کہتے غضب کا لڑکا ہے، کسی کام کا نہیں ہے، کچھ نہیں کر پاتا ہے۔ جب ناکام آدمی
ناکام ہو جاتا ہے تو آہ آہ کرتے ہیں، اور جب کوئی کامیاب ہو جاتا ہے تو واہ واہ کرتے ہیں۔ اعلی حضرت نے کہا واہ کیا جود و کرم ہے، شہ بتا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں، مانگنے والا تیرا، تیری بارگاہ میں جو مانگتا ہے وہ تجھ سے نہیں سنتا ہی نہیں، اس لیے تو تم نے نہیں کبھی کہا ہی نہیں۔ جب تم مانگنے والوں کو عطا کرنے پر آتے ہو تو اتنا دیتے کہ پانے والا اپنے تو اپنی نسلوں کو کھلاتا ہے، ختم نہیں ہوگا۔ جن صاحب کرام بیٹھ کے بات کر رہے تھے، ارے اپنے زمانے کا بڑا سخی تھا، کون؟ حاتم طائی۔ ایک نے کہا کیوں، کیا بات تھی اس میں؟ تو کہا اپنے مکان میں اس نے 7 دروازے بنوا رکھے، ایک ہی صاحب کو اپنے پہلے دروازے سے دیتا اور وہی پلٹ کے اگر دوسرے دروازے پر آ جائے تو وہاں سے بھی دے دیتا، جھڑکتا نہیں تھا، بھگاتا نہیں تھا، بڑا سختی تھا۔ وہی پھر تیسرے دروازے سے مانگے تو اسے بھی دے دیتا، چوتھے پر مانگے جھڑکتا نہیں، دے دیتا، 5ویں 6ٹھے حتیٰ کے 7ویں، تب تک حضرت سیدنا ابو بکر صدیق جو زمانے کے عظیم عتیق، جو نبیوں کے بعد زمین پر سب سے افضل ترین انسان ہے، جو خلیفہ اول ہیں، جو مصطفیٰ جان رحمت کے خلیفہ اکبر ہیں، جو خلیفہ ہیں آقائے گرامی قدر کے اور پہلے خلیفہ ہیں۔ کچھ لوگ بڑی بدماشی کر رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں نہیں پہلے خلیفہ تو حضرت علی ہیں، اما علی کی ولایت کو تو دنیا سلام کرتی ہے، اگر ان کے در سے بھیک نہ ملے تو کوئی ولی ہی نہیں بنتا۔ علی اسے کہتے ہیں جن پر نگاہ ناز ہو جائے وہ ولایت کا تاجدار ہو جاتا ہے۔ علی کے علم کا، علی کی حکمت کا، علی کی شجاعت کا، علی کی عظمت کا، علی کی رفعت کا، علی کے وقار کا تو کوئی جواب نہیں ہے مگر خلیفہ اول ابو بکر ہی ہے۔ ورنہ ہندوستان کے کیچ بلیا میں، کرمینی میں، سنبرسا میں، ململیا میں، جگدیش پور میں، گرد و نواح میں، پپرائچ میں، بھٹک میں، گورکھپور میں، مہراج گنج میں، سدھارتھ نگر میں، دیوریا میں، کشی نگر میں، بستی میں کوئی یہ نہیں کہتا کہ پہلے خلیفہ علی ہیں اور پہلے خلافت کے حقدار علی۔ کیوں توجہ دلا دوں؟ حضرت سیدنا سرکار ابوبکر صدیق جب خلیفہ ہوئے تو علی ہی نے اعتراض نہیں کیا، حضرت علی نے ایکسپٹ کر لیا۔ جب علی قبول کر رہے ہیں اور آج ابوبکر صدیق کی خلافت کو 1400 سال ہو گئے تو پھر اس کے بعد تم کہتے ہو نہیں پہلے خلیفہ کے حقدار تو علی تھے، اما علی تھے تو اعتراض کیوں نہیں کیا، علی تھے تو بغاوت کیوں نہیں کیا، علی تھے تو قبول کیوں کر لیا؟ جب علی نے ابوبکر کی خلافت کو قبول کر لیا تو اس سے بڑی دلیل کیا چاہیے کہ علی نے خود خلافت سیدنا صدیق اکبر کو قبول کیا؟ سب سے بڑی دلیل ہے۔ تم کون ہوتے ہو اعتراض کرنے والی؟ تمہاری کیا حیثیت ہے، تمہاری کیا وقات ہے؟ تمہیں ہوش میں آنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ ابوبکر کی عظمت کا حال یہ ہے کہ امیر المومنین ہیں، خلیفہ اول ہیں، پوری دنیا میں نبیوں کے بعد سب سے اعلی اور اعلیٰ درجے کے مالک ہیں۔ اس کے بعد سارے انسانوں کو انسانیت کا اور کردار و کیریکٹر کا بلکہ عظمت و رفعت کا حق ہے۔ ابوبکر کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کا گزر ہوا، تعریف ہو رہی ہے حاتم طائی کی، کہا کیا کہے؟ لوگوں نے کہا یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ مکان میں 7 دروازہ بنا رکھا تھا۔ کہا کس لیے؟ تو کہا ایک منگتا آتا پہلے دروازے سے بھی دے دیتا، دوسرے پر آتا وہاں سے بھی دے دیتا، تیسرے پر آتا وہاں سے بھی دے دیتا، بلکہ چوتھے 5ویں 6ٹھے سارے دروازوں سے اسے عطا فرما دیتا۔ تو کہتے ہیں حاتم طائی سخی نہیں تھا۔ کس نے کہا؟ ابوبکر نے۔ کس نے کہا؟ ابوبکر نے۔ مصطفیٰ جان رحمت کے خسر نے، آقائے گرامی قدر کے پہلے یار نے، حضرت عائشہ صدیقہ کے والد گرامی قدر نے کیا کہا کہ وہ سخی نہیں تھا، وہ فیاض نہیں تھا۔ لوگوں کے کام کھڑے ہو گئے۔ کہا کیا کہا آپ نے؟ فرماتے وہ سخی نہیں تھا،
کہا اگر وہ میرے رسول کے دربار میں آتا نا تو اس کی سخاوت دم توڑ دیتی، اس کی فیاضی کا جنازہ نکل جاتا۔ کہا وہ کیسے؟ تو کہا میرے مصطفیٰ کا دربار ایسا ہے جہاں 7 دروازے نہیں ہیں، ایک ہی بارگاہ ہے، مانگنے والا آتا ہے اور مصطفیٰ جب اسے دیتے ہیں تو دوبارہ مانگنے کی نوبت ہی نہیں آتی ہے۔ وہ تو وہ ہے نسلن بعد نسلن اولادن بعد اولادن، وہ کھاتا ہے، کئی پشتیں کھاتی ہے، کھاتا چلا جاتا، ختم نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا، دریا نہیں مانگا، قطرہ مانگا۔ اب جب قطرہ مانگا تو مصطفیٰ اسے قطرہ عطا بھی نہیں کرتے، ہاں دریا دیتے تاکہ جان جاؤ مانگے ہو جہاں سے اتنی بڑی بارگاہ ہے کہ مانگے قطرہ ہو دیا دریا جانا۔ میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ اندازہ کریے اور غور کریے، توجہ دیجئے۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے اللہ نے، بلکہ ہم سب کے اللہ نے، میں یہ نہیں کہتا کہ میرے اللہ نے، ہمارے اللہ نے کیا کہا قرآن میں؟ قد، اے محبوب تحقیق ہے، کیا ہے؟ عربی میں یہ جو دو لفظ کا جملہ بنایا جاتا قد نا، اس کا ٹرانسلیشن ہوتا ہے بات اب تحقیق شدہ آنے والی، جو بات آ رہی ہے وہ تحقیق شدہ ہے۔ کس کی؟ کیچملیا کے کسی نصر اللہ، وجہ اللہ، فتح اللہ، کریم اللہ کی نہیں، نصیر الدین، کمال الدین، وجہ الدین، کلیم الدین، معین الدین، سراج الدین، علاء الدین کی نہیں، بلکہ اللہ کی تحقیق شدہ بات ہے۔ اور جس بات کی تحقیق اللہ فرما دے، اندازہ کرنا قرآن کے پہلے ہی آیت کریمہ میں اللہ کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، شک تو نہیں ہے۔ آگے کہتا ہے قد، تحقیق کی، شک بھی نہیں ہے، اور پھر بات اتنی تحقیق شدہ ہے کہ اما کسی طرح کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ شک کو شبہ کیا جائے۔ اے اللہ کیا ہے؟ فرماتا قد جاءکم من اللہ، اللہ کی جانب سے آ گیا تمہارے پاس۔ کیا آیا؟ کون سی چیز آ گئی؟ کہتا ہے نور آ گیا۔ سبحان اللہ، نور آ گیا۔ یہی نور تو ہے جس کی انگلش لائٹ ہے، ہندی پرکاش ہے، یہی لائٹ ہے جس کے آنے کا ذکر اللہ کر رہا ہے، مگر یہ کیتھولیا میں لگا ہوا ٹیوب لائٹ کا لائٹ نہیں ہے، یہ تو میرے مصطفیٰ کے جوتیوں کی خیرات ہے جس کے اجالے کا حال یہ ہے کہ ہم سب کچھ کر لیتے ہیں، اور مصطفیٰ کے نور ہونے کا حال یہ ہے کہ پیدا مکہ میں ہوتے ہیں، رہتے مدینہ شریف سے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ مصطفیٰ سے نور۔ ہائی پاور ہاؤس اگر ہے تو وہ مدینہ شریف میں، ہاں بقیہ جتنے ہیں سب ٹرانسفارمر ہیں۔